بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک اور ٹاپک کے حوالے سے آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی نیند کے حوالے سے اس کا تعلق ہے، اس کنڈیشن کا، اور یہ ایک بڑی کامن کنڈیشن ہے جس کو ہم سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ سلیپ پیرالائسس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں مختلف جو تعارفی معلومات ہیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ ایک دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو بتا سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ سلیپ پیرالائسس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہو، اس تجربے سے گزرے ہوں کہ رات کو اچانک سوتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ کہ اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے دماغ اس کا جاگ گیا ہے، بالکل کلیئر سوچ سکتا ہے اس کنڈیشن میں، لیکن اس کنڈیشن میں اس کا جسم جو ہے وہ حرکت نہیں کر پاتا، باوجود کوشش کے بھی اس کے نہ وہ کوئی بات کر پاتا ہے۔ اور یہ کیفیت اکثر جو ہے وہ انسان کو کافی پریشانی والی لگتی ہے، اور پھر انسان کی اچانک جو ہے وہ اس میں آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ پروسیس جو ہے اس کو ہم سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ آج کی جو ہماری بیسیکلی ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹیل میں باتیں کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کیفیت ہے اور اس میں کیا کیا جو ہے نا وہ علامات آ سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے سلیپ پیرالائسس جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے جو نیند اور جاگنے کے پروسیس ہے اس کے درمیان میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں انسان، جیسا کہ میں نے بتایا، بولنے سے بھی قاصر ہوتا ہے اور حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو حرکت نہ کر پانا ہے یہ انسان کو بڑا ہی پریشان کن لگتا ہے۔ انسان ایسے فیل کرتا ہے جیسے وہ ٹریپ ہو گیا ہے، وہ پھنس گیا ہے اس کیفیت میں، اور جو ہے نا یہ بڑی ہی ایک خوفزدہ کرنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسان کو اکثر جو اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگز ہیں، دیکھیں اس کی آنکھیں تو بند ہیں لیکن وہ سمجھ پا رہا ہے کہ میں کس جگہ پہ ہوں۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کون سو رہا ہے، میرے کمرے میں کون ہے۔ اگر کوئی باتیں کر رہا ہو اس کے آس پاس تو ایون باتیں کرنے کی آواز بھی بندے کو اس میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈرانے والا جو سمٹم ہے، علامت ہے، وہ اس میں یہ آ سکتی ہے کہ اس میں ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں۔ ہیلوسینیشن سے کیا مراد ہے کہ جیسے غیبی آوازیں آنا، کوئی موجود تو نہیں ہے لیکن اس کیفیت میں انسان کبھی کبھار غیبی آوازیں فیل کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار اس کو کچھ چیزیں نظر آ سکتی ہیں، خاص طور پر لوگ کچھ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہیولا سا نظر آیا، یا ہمیں کوئی ایسی چیز جس کو وہ کلیئرلی سمجھ نہیں پائے کہ کیا چیز ہے وہ نظر آئی۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ بھی فیل کرتے ہیں اس کیفیت میں جیسے ان کے جسم پہ کوئی پریشر پڑ رہا ہے، خاص طور پر ان کی چھاتی پہ، چیسٹ پہ کوئی پریشر ڈال رہا ہے، تو یہ بھی فیل ہو سکتا ہے۔ خوف کا میں نے ذکر کیا۔ خوف کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب یہ جو ہیلوسینیشنز ہیں، غیبی چیزیں نظر آنا، یا آوازیں آنا، یا چھاتی پہ پریشر، یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز کہ انسان حرکت نہیں کر پا رہا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹریپ ہو گیا ہوں اس کیفیت میں، یہ بھی یقیناً بہت تکلیف دہ اور پریشان کرنے والی چیز ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پینک کی حد تک جو ہے اکثر وہ گھبرا جاتا ہے، اور اکثر یہ لوگ جب اٹھتے ہیں ایک دم سے تو وہ بالکل جس طرح پینک والی کیفیت ہوئی ہوتی ہے اس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز اور پریشانی کا عالم، اور یہ احساس کہ کچھ بہت برا ہو جائے گا، خدا نخواستہ میری ڈیتھ ہو جائے گی یا کچھ بہت برا ہو جائے گا، یہ احساس اس میں ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ بھی بیلیو کرنے لگتے ہیں کہ یہ کسی سائے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جیسے وہ فیل کرتے ہیں کہ کوئی سایہ ہے جو یہ چیز ان کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی ہوائی چیز ہے۔ اور سانس گھٹنے کا جو ایک اس کے اندر پہلو ہوتا ہے، یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان یہ فیل کرتا ہے کہ میں پراپر سانس نہیں لے پا رہا کوشش کے باوجود، اور یہ بہت خوفزدہ کرنے والی علامت ہوتی ہے اس کی۔ عام طور پر اس کی جو طوالت ہے وہ کچھ سیکنڈز کا بھی یہ ہو سکتا ہے، اور یہ کچھ منٹ یا کئی منٹ تک بھی یہ چیز جاری رہ سکتی ہے۔ اور اس کے درمیان انسان کو اکثر
ٹائم کے بارے میں بھی اس کو صحیح پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم میں نے اس میں گزارا ہے. کچھ لوگ جو اس میں چند سیکنڈ گزارتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بہت دیر اس میں رہے ہیں. اس کے بارے میں جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیفیت جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ہارم لیس ہے. یعنی اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس کیفیت کا شکار ہوں گے تو کوئی خدا نخواستہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی آپ کو اس میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں ہے اس میں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری بری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خوف زدہ کرنا، یہ چیز آپ کی ذہنی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اور دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو سلیپ پیرالسس ہوتا ہے وہ اس سمٹم کی وجہ سے اور اس سے پیدا ہونے والے خوف کی وجہ سے بھی وہ اپنی نیند اچھی پوری نہیں کر سکتے. اکثر جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو بہت تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور وہ جو سلیپ کا معیار ہونا چاہیے نیند کا وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا. تو یہ اس کیفیت کی وجہ سے اکثر انسان جو ہے یہ چیز فیل کر سکتا ہے. اب یہ کہ یہ بیماری میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو یہ کیفیت ہے یہ کافی کامن ہے. اتنی کامن ہے کہ کچھ سٹڈیز میں تو یہ آیا ہے کہ 50% تک جو لوگ ہیں زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کو سلیپ پیرالسس کا پرابلم جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور کچھ لوگوں کو یہ زیادہ فریکوینسی سے ہونے لگتی ہے اور کچھ کو کبھی کبھار ہوتی ہے. اس کا ایک تعلق نیند کی خاص بیماری جس کا ہم نے ذکر پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، نارکولیپسی، اس سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے. اگر آپ نارکولیپسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے علاوہ کچھ کلچرل فیکٹرز ہیں. یعنی اس بیماری سے جو لوگ گزرتے ہیں پھر وہ اپنے کلچر کے اراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیوں مسئلہ ہوا. تو اس کا جواب وہ مختلف طرح کے طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کبھار وہ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں یا اپنے مذہبی پیشواؤں سے پوچھتے ہیں اور اکثر اس چیز کی کوئی نہ کوئی کلچرل ایکسپلینیشن بناتے ہیں وہ، جیسے کہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ گھڑ جاتا ہے کہ یہ کسی ہوائی چیز کا سایہ ہے یا یہ جو ہے وہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہے. تو یہ اس طرح کے بیلیفز بھی اس بیماری میں بہت کامن ہیں اور یہ آ جاتے ہیں. تو آج کی میری ویڈیو اس بارے میں تھی اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں اس کی وجوہات کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور اس میں بہتری کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا.